للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے۔ اس آیت میں کفار کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف جو رسول بھیجے تو اس کا فرشتوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں سب انسان ہی تھے، نہ کہ فرشتے۔ جب گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر اعتراض کیوں؟ اور دوسرا اعتراض کفار اور مشرکین کا یہ تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو کثیر عورتوں سے نکاح نہ کرتے بلکہ عورتوں سے اعراض کر کے زہد کی حالت میں زندگی گزارتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان میں سے اکثر کی کثیر بیویاں اور اولادیں موجود تھیں۔ اور تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر ہم ان سے جو معجزہ بھی طلب کریں تو وہ انہیں دکھا دینا چاہیے، لہذا جب معاملہ اس کے برخلاف نظر آیا تو ہم نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دلیل دینے اور عذر زائل کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھا دینا ہی کافی ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ معجزات دکھانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر وہ چاہے تو زیادہ معجزات ظاہر فرما دے اور چاہے تو ظاہر نہ فرمائے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اور کفار نے چوتھا اعتراض یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار پر عذاب نازل ہوگا اور مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، لیکن جب وہ عذاب مؤخر ہوا اور اس کی کوئی نشانی کفار کو نظر نہ آئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کا جھوٹ ظاہر نہ ہوتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کفار پر عذاب نازل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے لیے فتح نصرت کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ نے معین اوقات کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، اور ہر نئے آنے والے کام کا ایک وقت معین ہے، لہذا مخصوص وقت آنے سے پہلے وہ نیا کام ظاہر نہ ہوگا۔ جب اصل بات یہ ہے تو وعیدوں کی مؤخر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کذب کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، مگر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔
وعندہ ام الکتاب، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں مذکور ام الکتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو کہ ازل سے ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث اور واقعات اور تمام اشیاء لکھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، تو آپ بہرحال تبلیغ کرنا آپ پر لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی وعدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں گے، یا وہ وعدہ دکھانے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کو وفات دے دیں گے، تو دونوں صورتوں میں ممکن ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری بہرحال تبلیغ فرمانا ہے، اور صرف یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بقیہ قیامت کے دن ان کا حساب لینا اور ان کے اعمال کی جزا دینا یہ ہماری ذمہ ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کافروں کے اعراض کرنے سے رنجیدہ نہ ہوں اور ان کے عذاب کی جلدی نہ فرمائیں۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اولم یروا، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں؟ یعنی جن کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں دکھانے کا مطالبہ کیا تھا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہم ہر طرف سے ان کی آبادیاں کم کرتے آ رہے ہیں اور شرک کی زمین کی وسعت مسلسل کم کر رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی یکے بعد دیگر فتح ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں چون چراں یا کوئی تبدیلی کر سکے۔ جب وہ اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو پس کرنا چاہتا ہے تو کسی کی تاب و مجال ہے کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے، اور وہ جس کا محاسبہ کرنا چاہے تو اس سے بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنا دنیا میں بھی بربادی ہے، اور نافرمانیوں پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر مضبوطی سے قائم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمان زمین کی وسعتوں پر چھا گئے۔ اور جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے منہ موڑا تو ان کی آبادیاں بھی ہر طرف سے کم ہونے لگ گئیں، اور اسلامی سرزمین کی وسعت رفتہ رفتہ کم ہونے لگ گئی۔ کفار نے مسلمانوں کی بے عملی، بے اتفاقی اور داخلی انتشار اور افتراق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے مفتوحہ علاقے چھین لیے، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو دین اسلام چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا، اور جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا یا اس سرزمین سے ہی نکال دیا گیا۔ افسوس، آج بھی مسلمان اسی روش پر چلتے اور اپنی سابقہ تاریخ سے عبرت پکڑنے کے بجائے اسے ہی دوبارہ دہراتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت میں 5 مخصوص لوگوں کی طرف سے فساد آئے گا: علماء، مجاہدین، زہاں، تجار، حکمران،
یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، زہاد زمین کے ستون ہیں، مجاہدین زمین میں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، تجارا امت میں اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، اور حکمران چرواہ ہیں۔ تو جب عالم دین کو نیچے اور مال کو اوپر رکھے گا تو پھر جاہل کسی کی پیروی کرے گا، اور جب زاہد دنیا کی طرف راغب ہوگا تو توبہ کرنے والا کس کی پیروی کرے گا، اور جب غازی لالچ میں پڑ جائے تو وہ دشمن پر کامیابی کیسے حاصل کرے گا، اور جب تاجر خیانت کرنے لگیں تو امانت کیسے حاصل ہوگی، اور جب چرواہی بیڑیا بن جائے گا تو چرنے والے کیسے ملیں گے۔ جن چرواہ سے مراد حکمران ہیں کہ یہ رعایا کے نگہبان ہیں۔ تو یعنی یہ 5 حضرت عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں کہ امت میں 5 مخصوص لوگوں کی طرف سے فساد آئے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔